السلام علیکم۔ ویڈیو سے سٹارٹ سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور درود شریف ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے۔ تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ ایک یہودی کا اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، ماجرے میں، تو وہ حضور کے پاس مقدمہ لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے سنا وہ یہودی حق پہ تھا، رسول کریم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ تو سچا ہے، تیرے حق میں فیصلہ ہے۔ اب وہ جو نام نہاد کلمہ گو تھا اس کو اچھا نہ لگا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا، حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ اس نے اس یہودی کو کہا حضور کے دربار سے باہر نکل کے کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر سے کروانا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں، اور جب سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے تو یہی کافی ہوگا ان کے لیے، اور وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ وہ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے مقبول ہے۔ تو جو سچا آدمی ہوتا اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، وہ کہتا ٹھیک ہے اس عدالت میں چلے جاؤ۔ حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ساری کہانی سنائی اس منافق نے کہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ اب یہودی کو ہم تو بھی سنا، اس نے کہا میری ایک ہی بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس مقدمے کا فیصلہ دربار رسالت سے میرے حق میں ہو چکا ہے۔ حضرت عمر حیرت زدہ ہو گئے اور اس نام نہاد کلمہ گو سے پوچھا یہ سچ کہہ رہے؟ اس نے کہا جی جی، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آپ فیصلہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ ہے۔ شور مچ گیا کہ عمر نے ماوراء عدالت قتل کر دیا۔ آج تک کہا جاتا ہے کہ جی قانون کو ہاتھ میں لے لیا، تو عمر نے قتل کر دیا۔ باقاعدہ اس کے رشتہ دار، اعزاء و اقربا وہ حضور کی خدمت میں احتجاجی جلوس لے کر آئے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ عمر کو، بات پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا۔ حضرت عمر کو بلایا گیا۔ قبل اس سے کہ حضرت عمر پہنچتے جبریل پہلے پہنچ گئے، اور یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم،
اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہ مانے، اپنے اختلافات میں، اپنے فیصلوں میں تجھے فیصل نہ مان لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ محبوب فیصلہ کریں اس کے بارے میں دل میں کوئی میل بھی نہ رکھے. ویسلموا تسلیما، اور جو اس کے تسلیم کرنے کا حق ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب فاروق ہے، اس کے بارے میں حضرت علامہ حقی لکھتے ہیں فَبِذَالِكَ سُمِّيَ فاروق، آپ کو اس وجہ سے بھی فاروق کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ نکھیڑا کر کے رکھ دیا. حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں. ماوراء نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے. یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی. اقبال تڑپ کے کہتا ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ نور بانٹنے والے. حضرت عمر جن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے. اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے، عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے. کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی. عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے. کم وقت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا. فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لا دی. عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں. عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو. حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے. کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے. تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے. عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے. کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں. اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے. حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر، کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں. بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرمو کو فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا. کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے.
کہا وہ बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है, कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है। तो मैं डरता हूं कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी, उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीजा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, ऐ नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासद को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाए। जलजला आता है तो जमीन पे दोहरा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया? तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नज़ूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।